السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سکون اور ایمان کی خوشبو تھی۔ اسلامی ریاست اپنی عروج پر تھی۔ دنیا بھر کے لوگ انصاف کے لیے مدینہ کا رخ کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر کہیں عدل زندہ ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو راتوں کو گلیوں میں گھومتے اور رعایا کی خبر لیتے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ اسی مدینہ میں ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو قیامت تک عدل و انصاف کی مثال بن گیا۔ ایک عورت مدینہ کی گلیوں سے گزرتی ہوئی بلند آواز میں شور مچاتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور چہرے پر بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، انصاف کہاں ہے؟ میں امیر المؤمنین کے دروازے پر جاؤں گی، میں عمر سے انصاف مانگوں گی۔ اگر دنیا میں کوئی انصاف دے سکتا ہے تو وہ صرف عمر ہے۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہ عورت کس جرارت کے ساتھ خلیفہ وقت کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین کا اپنا بیٹا میرے ساتھ ظلم کر کے آیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب لوگ جوک در جوک اس عورت کے ساتھ چل پڑے۔ سب سوچ رہے تھے کہ آج انصاف کا سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ الزام عام آدمی پر نہیں بلکہ خود خلیفہ کے بیٹے پر ہے۔ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھٹکاتے ہوئے زور زور سے آواز دینے لگی، اے عمر، باہر آؤ جاؤ، آج تمہارے انصاف کا وقت آ گیا ہے۔ آج تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے۔ تمہارا بیٹا میرے ساتھ زنا کر کے آیا ہے، میں انصاف چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے کانوں تک پہنچے تو آپ کا دل کانپ اٹھا۔ یہ الزام اتنا سنگین تھا کہ زمین اور آسمان کانپ جائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اللہ کے خوف سے لبریز تھا۔ آپ فوراً باہر تشریف لائے۔ چہرے پر سنجیدگی اور دل میں ایک ہی بات تھی کہ یہ معاملہ اب اللہ کے قانون کے مطابق ہی طے ہوگا۔ نہ بیٹے کی محبت، نہ آڑ آئے گی اور نہ کسی رشتہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورت کو دیکھا، پھر نہ غصہ کیا، نہ ڈانٹا، نہ اپنی عزت چھپانے کی کوشش کی، بلکہ انتہائی سکون مگر کڑک لہجے میں فرمایا، اے عورت، تو نے بڑا الزام لگایا ہے، کیا تیرے پاس اس الزام کے کوئی گواہ ہیں؟ عورت نے سر جھکا کر کہا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ سچ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ، عمر تیرے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، تیرے دین میں رعایت کرے گا، نہ تیرے دین میں رعایت کرے گا۔ سن لو لوگو، اگر میرا بیٹا اس جرم میں پکڑا گیا تو اس پر وہی حد جاری ہوگی جو کسی عام مسلمان پر ہوتی ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا اور کسی دوسرے کا بیٹا سب برابر ہیں۔ یہ اعلان سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت اور دلوں میں خوف اتر آیا کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو بھی سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو کہا، اسلام کا قانون یہ ہے کہ زنا کے الزام کے لیے 4 گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر گواہ نہ ہوں تو وہ الزام صرف الزام رہ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اس تحقیق شروع کی گئی۔ عورت سے بار بار پوچھا گیا، مگر وہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکی، کوئی ثبوت نہ ملا اور بیٹے پر حد عائد نہ کی گئی۔
حضرت عمر نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹے پر جھوٹا الزام تھا، لیکن ساتھ ہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، تو میں اپنے بیٹے پر حد قائم کرنے میں لمحہ بھر بھی دیر نہ کرتا۔ حضرت عمر کا عدل اپنے بیٹے اور دوسرے بیٹے میں فرق نہیں کرتا۔ یہ الفاظ سن کر لوگ رونے لگے۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ واقعہ عمر کا دل زمین پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ایسا انصاف آج پوری دنیا میں قائم ہو جائے تو ظلم اور ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ کا بیٹا بھی قانون کے نیچے ہے اور عام آدمی بھی قانون کے نیچے، نہ کسی کے لیے رعایت ہے نہ کسی کے لیے نرمی۔ پیارے بھائیوں، یہ قصہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عدل کی بنیاد ایمان ہے۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ اگر بیٹے کو بچا لیتے اور انصاف نہ کرتے تو قیامت کے دن کیا جواب دیتے؟ اسی لیے آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کی قسم، اگر میرا بیٹا جرم کرے تو اس پر وہی سزا ہوگی جو کسی عام مسلمان پر ہے۔ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے، نہ امیر کے لیے کوئی رعایت نہ غریب کے لیے کوئی سختی، بلکہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور یہی عدل اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیات نمبر 58 یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسی عدل پر حضرت عمر قائم تھے۔ اسی عدل کی وجہ سے ان کی ریاست مضبوط تھی۔ اسی عدل کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جھوٹا الزام کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ یعنی اسلام میں الزام لگانا کھیل نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ حضرت عمر نے اسی اصول پر فیصلہ کیا اور بیٹے کو الزام سے بری کیا، لیکن ساتھ ہی سب کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر جرم ثابت ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو سزا دیتا۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں سوچنا چاہیے کہ اگر عدل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قائم ہو جائے تو کتنیاں برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ظلم اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے قانون توڑ دیتے ہیں، سفارش کر لیتے ہیں، طاقت استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عدل قائم کیا جائے تو نہ غریب پر ظلم ہوگا نہ طاقتور کو رعایت ملے گی۔ سوچئے، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر جرم ثابت ہوا تو میں خود سزا دوں گا، تو ہم کیوں اپنے رشتہ داروں کے لیے غلط کو درست کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں؟ اگر حکمران عدل قائم کریں تو زمین جنت بن جائے گی، لیکن اگر انصاف ختم ہو جائے تو زمین ظلم سے بھر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر پر قائم حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم پر قائم حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ اور حضرت عمر کا یہ واقعہ قیامت تک دنیا کو یہ سبق دیتا رہے گا کہ عدل سب کے لیے ہے، انصاف سب کے لیے ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہی سب سے بڑا